یہ جو ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء ان کے لیے خصوصاً ہے اور باقی لوگ ان کے لیے عموماً ہے کہ اللہ پاک ازواج مطہرات امہات المؤمنین جو کہ امت کی مائیں ہیں ان سے اللہ پاک ایک خطاب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں 21واں پارہ کہ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء کہ تم دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں پائی جاتی ہیں تم ان جیسی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا شمار ان عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تمہارے ساتھ ایک نسبت جڑ گئی ہے جس نسبت کی وجہ سے اگر تم نے نیک عمل کیا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اگر تمہارا نیک عمل ہوا تو اس کے اوپر بھی دوہرا جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کسی قسم کا کوئی گناہ ہوا تو یضاعف لها العذاب ضعفین، گناہ اور سزا وہ بھی دوہری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت بہت اونچی ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کا ایک نسخہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر لگے ہوئے برقے جب تک ان کے اوپر قرآن پاک نہیں لکھا گیا تھا، جب ان کے اوپر عربی کی لکھائی نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ برقے ایک عام برقے تھے، اس وقت ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب ان برقوں کے اوپر قرآن آیات لکھ دی گئی، اس کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ جڑ گئی، اب یہ برقے کوئی عام برقے نہیں ہوتے بلکہ یہ اوراق مقدس اوراق ہو گئے۔ یہ ان اوراق کی نسبت کی وجہ سے یہ انتہائی معزز اور دنیا والوں کی نگاہ کے اندر بھی اور اللہ کی نگاہ کے اندر بھی یہ اوراق انتہائی پسند ہے۔ اسی طرح آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ جو طلباء یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب تک آپ یہاں پر نہیں آئے ہیں اس وقت تک آپ عام تھے، دنیا کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے عام آپ بچے تھے، عام لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کا انتخاب کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو کہ قرآن برحق ہے اور یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا، کچھ انسانوں کو چن لیا اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا، جن کو ہم نے چنا۔ اور آج کی زبان کے اندر اگر میں آپ سے کہوں کہ استفاء کا معنی، ہم سبزی لینے جاتے ہیں یا پھل وغیرہ لینے جاتے ہیں تو ہم پھل اپنی پسند کے ڈالتے ہیں کہ اگر کوئی پھل داغی ہو یا خراب ہو یا خراب ہونے والا ہو، ہم اس کو دکاندار کو واپس کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیسے دینے ہیں تو ہمیں چیز اچھی چاہیے۔ اس عمل کو، یعنی جو چیزیں بہت زیادہ بڑی ہوں ان میں سے اچھی چیزوں کو نکال لینا، اپنے لیے خاص کر لینا، اس عمل کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے استفاء۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے متعلق، آپ لوگوں کے متعلق ان کے لیے اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچے تو بہت تھے اور لوگ تو بہت تھے، لیکن اصطفینا من عبادنا، میں نے اپنے بندوں میں سے انتخاب تمہارا کیا، اور لہٰذا اب آپ کی نسبت وہ بھی عام نہیں ہے، آپ وہ بھی عام نہیں ہے، آپ کی نسبت کلام اللہ کی وجہ سے آپ کی ایک بہت ہی مقدس اور ایک عظیم نسبت کی وجہ سے آپ بھی ایک خاص اللہ کی نظر میں اور دنیا داروں کی نظر کے اندر بھی آپ عام ہو گئے۔ لہٰذا جہاں پر بھی اگر آپ کو لگے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے، میری کسی حرکت کی وجہ سے یا میرے کسی قدم کی وجہ سے دین بدنام ہو جائے گا، یا میرے کسی عمل کی وجہ سے دین کو یا دین والوں کو نقصان پہنچے گا، تو اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ وہ قدم مت اٹھائیے گا، آپ اس جگہ سے اٹھ جائیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ انبیاء کی بیویوں کو کہا کہ تمہاری رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے تم اب عام عورتیں نہیں ہو، اسی طرح عام لوگ بھی اب کلام اللہ کی نسبت کی وجہ سے آپ ہی عام لوگ نہیں ہیں، آپ کی بھی نسبت یہ خاص ہے، لہذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عزت وہ بھی دینی ہے،
لیکن اگر خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور برا دن دکھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے، اگر آپ کی طرف سے کوئی برا قدم، کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کی بدنامی بھی دگنی ہوتی ہے، اس کی بدنامی اور سزا دنیا کے اندر بھی دگنی ملتی ہے۔ باقی لوگ جیسے مرضی گناہ کرتے رہیں، جیسے مرضی وہ آوارہ گھومتے رہیں، لیکن ایک حافظ قرآن چہرے کے اوپر داڑھی ہو، وہ بازاروں کے اندر آوارہ گھومتا ہو اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرے تو اس کے لیے زیب نہیں دیتا، اس کے لیے پھر بدنامی بھی دگنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انبیاء کی بیویوں کو اگر تم نیکی کرو گے تو اجر بھی گناہ ہے، اور اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، گناہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بات کہ اپنی نسبت کا خیال رکھنا ہے، کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے دین بدنام ہو یا دین والے علماء کو دوری اٹھائے۔ آپ نے ان جگہوں پہ نہیں جانا، وہ قدم نہیں اٹھانا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ جب ہم کسی جگہ پہ رہتے ہیں تو اس جگہ کے کچھ حقوق ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ یہ بات خصوصاً خلیفہ آپ کے لیے ہے اور باقی بچوں کے لیے بھی عموم ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو محنت ہوتی ہے وہ اس قرآن پاک کی حفظ کے اوپر ہوتی ہے۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں یا جو کر رہے ہیں، جنہوں نے کر لیا، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایک زبر، ایک ایک نقطے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ استاد کی بھی اس کے اندر محنت فل بٹا فل لگتی ہے، شاگردوں کے اندر کی بھی اس کے اندر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ اب اس محنت کا استاد کا آپ کے اوپر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ جو آپ کی محنت کی ہے، جو اساتذہ نے آپ کو محنت کروائی ہے، اس محنت کو قبر کے اندر لے کر جانا ہے، اس محنت کو بھلا کے دینا، وگرنہ کیا فائدہ 2.5 سال یا 3 سال یا 2 سال آپ نے محنت کی ہے، قرآن پاک کی حفظ کی ہے، مشکلیں برداشت کی ہیں اور مارے کھائی ہیں اور اپنی نیندیں قربان کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، تو کیا فائدہ کہ اگر اس کو بھولنا ہی تھا۔ لہٰذا آپ سے میری یہ خصوصاً نصیحت ہے کہ اس قرآن کریم کو کبھی بھی بھولنے نہیں دینا، اور ان کے والد بھی وہاں پر اور ان کے عزیز و رشتہ دار اور والدین بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ، اب ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے ادا کر دی۔ ہم نے آپ کی بچہ ہمارے پاس بھیجا تھا قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے، ہم نے قرآن پاک اس کے سینے کے اندر اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے اتار دیا، اس نے حفظ کر لیا۔ اب اگلی ذمہ داری وہ والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن پاک یاد بھی رکھوا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم جو کام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت ہر رمضان کے اندر قرآن پاک کی سماع، اگر بالفرض جگہ نہیں ملتی کسی مسجد کے اندر تو گھر کے اندر یہ بچے کو قرآن پاک پڑھانے کا کریں۔ میں نے جب سے قرآن پاک کی حفظ کیا ہے یہ مجھے 10واں سال ہے، اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت اور توفیق کے ساتھ میرا ایک بھی مصلی مس نہیں ہونے دیا، حتیٰ کہ ان کو مجھے جگہ نہیں ملی تھی، مجھے سنانے کے لیے نہیں مسجد نہیں ملی تھی، تو میرے والدین نے مجھے گھر کے اندر ہی مجھے سے پورا قرآن پاک سنا تھا، جس کی وجہ سے ایک سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور فضل کی وجہ سے اور والدین کی محنت اور توجہ کی وجہ سے آج الحمدللہ قرآن پاک یاد ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اسی طرح میں خلیفہ آپ کو خصوصاً اور آپ کے والدین کو بھی کہوں گا کہ جو آپ نے محنت کی ہے 2.5 سال 3 سال انتہائی مشقت کے ساتھ گزارے ہیں، تو یہ محنت آپ نے بلانے کے لیے نہیں کی تھی، اس محنت کو آپ نے اسی طرح قبر کے اندر اسی سینے کے اندر قرآن پاک کی دولت کو سجا کر یہاں سے دنیا سے جانا ہے۔ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے تراویح کے اندر قرآن پاک انداز نہیں سنانا ہے، جگہ نہیں ملتی گھر کے اندر سنانا ہے، اور والدین بھی اس کی پابندی کریں کہ وہ گھر کے اندر قرآن پاک سنیں اور والد اس بچے کو مجبور کریں اور اس کے اوپر لازم کریں یہ قرآن پاک سنیں۔ آخری بات، قرآن کریم کی فضیلت اور حافظ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے صرف ایک بات ہے کہ قرآن پاک پڑھنا، حفظ کرنا، یاد کرنا، اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا، پڑھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ تو بہت ہی بات کی بات ہے، یہ تو بہت ہی بعید ہے، لیکن صرف اس قرآن کے اوپر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کلام ہے اور یہ اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، صرف یہ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہیں، جو اس قرآن کو نہیں مانتے، جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی حالت میں مر جاتے ہیں،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ زمین کے برابر سونا بھی فدیے کے طور پر دینا چاہیے کہ اللہ یہ اس طرح زمین کے بقدر سونا، پہلی بات تو کسی کے پاس ہوگا نہیں، لیکن ایک بفرد محال یہ اگر فرض بھی کر دیا جائے کہ کسی کے پاس اتنی دولت ہو، اتنا سونا ہو، اور وہ اللہ سے کہتے کہ یا اللہ میں دنیا کے اندر تو اس قرآن کے اوپر تیرے اسلام کے اوپر ایمان نہیں لایا، لہٰذا اب یہ دنیا کے بقدر مجھ سے سونا لے لے اور مجھے عذاب نہ دے، مجھے جہنم کے اندر نہ ڈالے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، اس کا اس وقت کا سونا دیا ہوا بھی قبول نہیں ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں اس شخص کی فضیلت کا جس نے قرآن کریم کو پہلے ناظرے کے ساتھ پڑھا، پھر اس کو حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد پھر اللہ نے توفیق دی اس کا ترجمہ تفسیر اس کے تمام علوم حاصل کیے، اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کی کیا قیمت ہوگی. اسی طرح آخری بات کہ یہ حدیث اصلاح الصحیحہ شیخ البانی کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ حافظ قرآن اللہ پاک قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر ایک تاج رکھیں گے، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس تاج کے اوپر جو موتی لگا ہے، صرف ایک موتی، پورا تاج نہیں، اس تاج کے اوپر جو ایک موتی لگا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو اس کے اندر دولت ہے، جو اس کے اندر خزانے ہیں، وہ ایک موتی اس کی قیمت دنیا کے خزانے سے زیادہ ہے. تو آپ سوچئے اس تاج کی کیا قیمت ہوگی، اس تاج کی کیا خوبصورتی ہوگی جو تاج اللہ نے حافظ قرآن کے سر کے اوپر سجانا ہے. اس نے میری کتاب کو حفظ کیا تھا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا تھا، صرف حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اور وہی صاحب والدین، اس کے والدین کو، حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ دو گھلے، دو چادریں پہنائے گا، اور اس کے والدین پوچھیں گے کہ اللہ یہ ہمیں یہ گھلے، یہ چادریں اور یہ اتنی منقش اور خوبصورت چادریں یہ کیوں پہنائی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، تم نے اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کیا تھا، اس وجہ سے آج یہ اعزاز کے طور پر میں تمہیں یہ اعزاز اور یہ فضیلت دے رہا ہوں کہ آج سب لوگ الگ ہیں، میں تمہیں کھلے اور چادر پہنا رہا ہوں. اور اپنے قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک کو پڑھتا جا اور اپنے درجات کو چڑھتا جا، جہاں تک قرآن پاک ختم ہوگا وہاں پر تیرا یہ مقام ہوگا. تو سب سے میں پھر آخر میں یہی بات عرض کروں گا کہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کے لیے دین کے لیے وقف کیا، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی انتخابیہ کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اور اس کے اندر جو پڑھنے کے اندر جو حفظ کرنے کے اندر جو غلطیاں خطائیں تھیں اے اللہ اس کو معاف فرما، اور جو ہمیں پڑھانے کے اندر جو سستی کاہلی جو ہم سے خطائیں ہوئی اے اللہ ان کو معاف فرما. اے اللہ جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں تیرے دین کے لیے، تیرے قرآن کے لیے ہیں، اے اللہ سب کے سینوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرما، سب کے سینوں کو کھول دے، سب کو ذہن عطا فرما کہ تیرے قرآن کے محافظ بن سکے، سب کو اے اللہ قبول فرما، کسی کو بھی اے اللہ رد نہ کرنا، ہم سب کو اے اللہ اپنے دین کا خادم بنا، اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.